بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ کو یاد ہوگا 2 روز قبل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اندر کی خبر دوں گا کہ پاک فضائیہ نے کس طرح بھارت کی فضائیہ کو چیک میٹ کیا ہے، اور رافیل کی انڈکشن اور S-400 کی انڈکشن اور برہموس کو کس طرح نیوٹرلائز کیا ہے کہ بھارتی فضائیہ کے سربراہ نے محترم مودی صاحب کو صاف جواب دے دیا کہ ہم کسی قسم کی کوئی کارروائی پاکستان کے خلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ پاک فضائیہ اب ہم سے بہت آگے نکل گئی۔ آج میں آپ کو اندر کی خبر دوں گا، اور اس میں کچھ میرا تجزیہ بھی شامل ہوگا کہ جب میں نے سرگودا کا دورہ کیا، یعنی PF بیس موصف کا، اور ہم نے وہاں جا کے وزٹ کیا ایرو اسپیس سینٹر آف ایکسلنس ایس، تو جناب والا میں نے بھی 36 سال جہاز اڑایا، میری آنکھیں کھل گئی۔ اور میرے ساتھ جو پرانے میرے سینئر تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ یار ہم کون سا جہاز اڑاتے رہے ہیں۔ تو سنیے، ایس کی اسٹیبلشمنٹ 2015 میں ایئر چیف مارشل سہیل امان نے کی۔ سرگودا خود وہ CCS میں رہ چکے تھے، انہیں اس چیز کا علم تھا، اور اس وقت اس کا مقصد تھا ٹریننگ، ایویلیویشن اینڈ کنٹمپریری ریجنل اینڈ گلوبل ایئر وارفیئر ریسرچ ریکوائرمنٹ۔ انہوں نے ایس کو بھرپور طریقے سے ہوا بازوں میں متعارف کرایا، اور ہمارے ہوا بازوں نے بھرپور ٹریننگ۔ مقصد کیا تھا کہ نئی نئی ٹیکٹکس ڈیولپ کریں گے ایئر کامبیٹ میں، اور دشمن کو کس طرح گرانا ہے وہ کریں گے۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کے دورے میں ایکسپینشن ہوئی ہے اس میں، اور اس کا فائدہ اور اس کا ثمر ملا فروری 2019 میں، جب ابھی نندن جاتے وقت کہہ گیا کہ دا ٹی واز فینٹاسٹک۔ 18 مارچ 2021 کو مجاہد انور خان نے کمانڈ ہینڈ اوور کی ظہیر احمد بابر صاحب سب سے پہلے سرگودا گئے، یعنی PF بیس موصف گئے اور ایس کا وزٹ کیا، اور اس وقت جو ایس میں لوگ تھے، ہمارے افسران تھے، پائلٹ تھے، ایئر کنٹرولرز تھے، ان کو کہا کہ ریکوائرمنٹ ڈیولپ کریں، اس ادارے کو ہم نے ہائر ہائٹس پہ لے جانا ہے۔ صرف اتنا کہہ کے وہ واپس آ گئے، اور انہوں نے کہا اس کے لیے آپ کو جو ریسورسز چاہیے وہ مہیا کیے جائیں گے۔ یعنی انہوں نے اپنا ویژن دیا اور ریسورسز دے دیا۔ اس کے بعد ہمارے ہوا بازوں نے، ہمارے کنٹرولرز نے، ایئر ٹریفک کے بھی اور ایئر ڈیفنس کے بھی اور انجینئرز نے ایک شاہکار پیدا کیا، ایک شاہکار ڈیولپ کیا۔ موقع ملے تو ضرور جا کے دیکھیے گا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ انیبلنگ انوائرمنٹ، جہاں پہ ہوا باز، کنٹرولرز، آرمی کے لوگ، نیوی کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے پلان کرتے ہیں کہ ہمیں جو مشن دیا گیا ہے اس کو ہم نے کس طرح اکمپلش کرنا ہے۔ اسی فیسلٹی کو ابھی ریسنٹلی آئرن شیلڈ ایکسرسائز میں دنیا کی 11 ایئر فورسز نے استعمال کیا۔ دنیا کی 11 ایئر فورسز نے اس کو استعمال کیا، اور جاتے وقت انگریز کہہ گیا کہ سر یو ہیو گون بیونڈ اس۔ جس دن میں نے یہ دورہ کیا اسی دن میں نے پاک فضائیہ کو BPT دے دی ورسز انڈین ایئر فورس۔ اب آپ پوچھیں گے کہ BPT کیا ہے؟ آپ ایئر فورس میں کسی سے بھی پوچھیں کہ BPT کیا ہے تو وہ آپ کو کہہ دے گا بیسٹ پائلٹ ٹرافی۔ جی ہاں، میں نے بیسٹ پائلٹ ٹرافی PF کو یوں ہی نہیں دے دی، بلکہ اپنی تحقیق اور تجزیے کی بنیاد پہ دی۔ لیکن میری BPT جو ہے وہ بیسٹ پائلٹ ٹرافی نہیں ہے، اس کی ایکسپلینیشن کچھ اور ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا B ہے بیونڈ دا اسپیس۔ وائی؟ جب میں نے وہاں جا کے ہوا بازوں سے بات کی، جبکہ اس سے پہلے میں ایئر چیف سے مل چکا تھا اور بریفنگ لے چکا تھا،
تو میں نے محسوس کیا کہ یہ ہوا باز جو ہیں یہ تو ایئر کامبیٹ کی بات ہی نہیں کر رہے، یہ تو ایروسپیس کامبیٹ کی بات کر رہے ہیں۔ تب میں نے محسوس کیا کہ یہ اب اس دور سے آگے نکل چکے ہیں، انہیں جو ویژن ظہیر بابر صاحب نے دیا تھا اس کو انہوں نے ڈپلوائے کر دیا اور اسے ایبزارب کیا، نئی نئی ٹیکٹکس ڈیولپ کی، انیبلنگ انوائرمنٹ تھی، نئے آپریشنز روم ڈیولپ کیے، اور ایبور جو یعنی ایئر بورن آپریشن سینٹرز میں نے وہاں جا کے دیکھے، دے ور جسٹ لائک کہ ویڈیو گیمز ہو رہی ہیں۔ جو کسی زمانے میں ہم نے فلوریڈا میں جا کے دیکھا تھا امریکن سینٹرز کو، یا قطر کے العدید بیس پہ ان کے امریکن کے سینٹرز دیکھے تھے، بالکل ان کو ریپلیکیٹ کر لیا، بلکہ کچھ جگہوں پہ ان سے بہتر ہو گئے ماشاءاللہ سے۔ یہ سب ممکن صرف اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب لیڈرشپ کی طرف سے آپ کو سپورٹ ہو، اور مکمل سپورٹ تھی۔ وہاں ہوا بازوں سے بات کر کے اور کنٹرولر سے بات کر کے مجھے احساس ہوا کہ وہ اب سمپل ایئر کامبیٹ کی بات نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میرا بی جو ہے وہ بیونڈ دا اسپیس ہے، اور یہ اسپیس صرف خلا والا اسپیس نہیں ہے، اس میں گراؤنڈ اسپیسز بھی شامل ہیں، سی بیڈ اسپیسز بھی شامل ہیں، ایرو اسپیس کی اسپیسز بھی شامل ہیں، اور میرا پی ہے پینیٹریشن۔ جی ہاں، الحمدللہ پاک فضائیہ نے V400 سے وہ پینیٹریشن اچیو کر لی ہے، یا پینیٹریٹیبلٹی اچیو کر لی ہے، کہ دشمن ملٹی لیئر ڈیفنس سسٹمز بھی اس کو اپنے ہدف پہ پہنچنے سے انشاءاللہ نہیں روک سکیں گے۔ میرا ٹی ہے ٹریسیبلٹی۔ یہ ٹرافی نہیں ہے، ٹریکیبلٹی نہیں ہے، ٹریسیبلٹی۔ ٹریسیبلٹی اور ٹریکیبلٹی میں میجر ڈفرنس یہ ہے کہ ٹریسیبلٹی جو ہے وہ آپ کو ٹریک کرتی ہے، آپ کو لے جاتی ہے، آپ کو اس کے تھرو پروسیس کے تھرو گزارتی ہے، جس میں آپ ڈیزائن سے لے کے ڈیولپمنٹ، پروڈکشن اور ڈپلائمنٹ، امپلائمنٹ تک کو ٹریک کر سکتے ہیں، ٹریس کر سکتے ہیں۔ اور جب سے پاک فضائیہ نے ٹریسیبلٹی اچیو کی ہے، یقین کیجئے انڈین ایئر فورس کے چیف کو نیند نہیں آتی، کیونکہ اگر پاک فضائیہ نے یہ چیز اچیو نہ کی ہوتی تو راتوں رات نہ J-10C آتے اور نہ J-31 کا معاہدہ ہوتا، جو انشاءاللہ 1 سے 1.5 سال میں پاکستان میں پہنچ جائیں گے۔ اب انڈین ایئر فورس نے مودی صاحب کو بتا دیا کہ رافیل کے بارے میں آپ کے جو خیالات تھے کہ رافیل آ جاتا تو شاید فروری 19 نہ ہوتا، اب آپ بھول جائیے۔ پاکستان ایئر فورس رافیل کا توڑ جان چکی ہے، برائے مہربانی ہمیں کوئی اور جہاز لے کے دیجیے۔ اب وہ F-22 یا F-35 کی طرف سوچ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے اس کا بندوبست کر لیا ہے۔ جب میں ہم کہتا ہوں تو اس کا مطلب پاک فضائیہ ہے، پاکستان ہے۔ تو دعائیں پاک فضائیہ کے لیے، پاک فضائیہ کی قیادت کے لیے، پاک فضائیہ کے ہر ممبر کے لیے، پوری ٹیم بابر کے لیے، پاکستان کے لیے۔ انشاءاللہ پاک فضائیہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔